آج تبدیلی کا ایک جلسہ بھی تھا کہ ہمیشہ سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور ان کی تبدیلی بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم نے جو تبدیلی کی بات کی اس کو ایک پریکٹیکل شکل میں سامنے لانے کے لیے جو موجودہ حکومت کر رہی ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے۔ لیکن اب جو گورنمنٹ ہے کئی چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے، یہ نہیں کہ صرف ملکی طور پہ، انٹرنیشنلی ہماری جو سفارتکاری میں بھی ہم بہت آگے گئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہی مسئلہ ہے کہ لوگ نہیں ان کو پسند کر رہے۔ وجہ کہ آپ وہ سونے کا محل بھی رکھ دیں گے تو وہ نقص نکالیں گے۔ پروپیگنڈا بھی کیا گیا، چور ڈاکو کہا گیا۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ مشرق ڈیجیٹل پر ہم اصل بات پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں اور میں ہوں عبدالرحمان، اور ہمارے ساتھ ہمارے گروپ ایڈیٹر اشرف سیل صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ جی اشرف صاحب، آج ہم کچھ تبدیلی کی اور اس حکومت کی باتیں کرنا چاہیں گے۔ کیا ہے آپ کی پٹاری میں؟ دیکھیں، میری پٹاری میں ایک بہت سارے چھوٹے چھوٹے ناگ ہیں، ٹھیک ہے، ناگ رکھ لیں گے ہاں جی، پٹاری میں؟ ناگ ہیں، اور ان ناگوں کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نگینے رکھو یار، اب ناگ رکھ کے پھر نگینے ناگ بنے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت، آج تبدیلی کا ایک جلسہ بھی تھا KPK میں، جو کہ ہمیشہ سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور ان کی تبدیلی کی سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت جب سے الیکٹ ہوئی ہے، کون سی حکومت؟ یہ والی جو ہماری جو اس ٹائم گورنمنٹ موجودہ حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہ تمام پارٹیز مل کے، یہ انہوں نے پچھلے جب سے الیکشن کے بعد سے کافی کوشش کی ہے، بہت ساری ریفارمز، بہت سارے قوانین، بہت ساری چیزیں لے کر آئے ہیں، جس میں چھوٹے سے لے کے بڑی چیزیں ہیں، ٹریفک کے اصول، پراپرٹی کے حوالے سے۔ اب جیسے انہوں نے ریسنٹلی لیپ ٹاپ اسکیم کی اناؤنس کی، جو پچھلے 15 سال سے چلے آ رہی ہے، پھر بھی وہ اناؤنس کرتے ہیں، اور بہت سارے مطلب کہ شہری لیول پہ یا نیچے UC لیول پہ بھی جا کے انہوں نے کام کیا ہے، تجاوزات ختم کی ہیں، بہت سارے سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایون اب تو یہاں تک ہے کہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی اداروں کے اندر بھی اس ٹائم کام کیا جا رہا ہے، جیسے NCCA کا ایک بڑا ایگزامپلری جو ایک کیس سامنے آیا ہے، اور اس طرح سے کام کیا، لیکن عوام ان کو تسلیم نہیں کر رہے، مطلب کہ ان سے سیٹسفائی نہیں ہے کسی بھی معاملے میں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو آپ نے کی عبدالرحمان، کہ ایک طرف تو ہم نعرہ لگاتے ہیں تبدیلی کا، جی، اور تبدیلی کے لیے ہم مر رہے ہیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم نے جو تبدیلی کی بات کی، لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کا فالو کیا، لیکن وہ تو جو تبدیلی لانا چاہ رہے تھے وہ تو ہمارے سامنے اس کے حالات آگے ہیں، اور اس تبدیلی کے نام سے آپ کہہ لیں کہ اس کو ایک پریکٹیکل شکل میں سامنے لانے کے لیے جو موجودہ حکومت کر رہی ہے، جی، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے، جی۔ اس پر ان کی توجہ اب نہیں۔ ریسنٹلی دیکھیں، ایک ڈیجیٹل کرنسی، میں ذرا چھوٹا سا آپ کو بتاؤں بات، مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگ اصل میں ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ایک لمبے عرصے سے جمود کا شکار ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ برائی کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا، اور جب ان کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں، اس سے وہ پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ جیسے آپ نے تجاوزات کی بات کی، سب کو پتہ ہے کہ تجاوزات جو ان سی ہیں وہ ایک غلط عمل ہے، جی، غیر قانونی ہے، ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، گزرنے والوں کو مسئلہ بنتا ہے، بے شمار مسائل ہیں، اور سب سے بڑی بات وہی آپ نے جو کہی کہ وہ اللیگل ہے۔ اب ہر بندہ، آپ جس سے مرضی پوچھ لیں کہ تجاوزات کو ختم ہونا چاہیے، وہ آپ کو کہے گا ہاں جی ہونا چاہیے، لیکن جب ختم کرنے لگتے ہیں تو لوگ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں کہ لو جی پہلے اتوں تو ختم کر کے آؤ، میرا کر دیے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کی اکثریت یا بہت زیادہ لوگ خود تجاوزات کے عمل میں ملوث ہیں، اور جب تک ان کی صحیح معنوں میں ایک ان کو یہ سوچ نہیں پیدا ہوگی، اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر وہ نکلنا نہیں چاہ رہے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں، آج کل سردیاں ہیں، ہم لحاف میں ہوتے ہیں، جی، جی، اب صبح جلدی اٹھنا اچھی بات ہے، لیکن اٹھتا نہیں ہے کوئی چھوڑنا بندہ، نہیں چاہتا، لحاف نہیں چھوڑنا چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، کچھ ایسی ہی عادت ہمارے لوگوں کی بھی، یعنی ہم لحاف کے عادی ہو گئے۔ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لحاف ہمیں لیٹ کرے گا، ہاں جی، ہماری صحت کے لیے بھی خرابی پیدا کرے گا، ہمیں اور بھی مسائل میں ڈالے گا۔ آپ، میں اور بہت سے لوگ اسی طرح کا اس میں الجھے ہوتے ہیں، اور ایک جگہ پہ نہیں، جگہ جگہ پہ آپ کو یہ مناظر نظر آئیں گے، اور یہی بنیادی مت ہے اور سائیکالوجی ہے ایک قوم کی یا ایک معاشرے کی، کہ وہ جب چھوڑنا نہیں نہ چاہ رہی ہے اس برائی کو، کبھی کبھی ہم برائی کی عادی ہو جاتے ہیں، اس سنڈروم میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ویسے اگر ہم پاکستان کی پچھلی
70-80 سالہ جو تاریخ ہے ابھی چلی آ رہی آزادی کے بعد سے، ہماری قوم نے بہت دفعہ کوشش کی ہے تبدیلی کے لیے، مطلب جوتے، مطلب میں ورڈ کچھ اور بنا، یعنی کہ تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، مارے بھی کھائی ہیں، لیڈروں کے پیچھے کھڑے بھی ہوئے ہیں، بھٹو کی مثال ہے، بنگلہ دیش اور بہت سارے مسائل میں رہے ہیں، اور وہ انہوں نے جو تحریکیں چلائی ہیں اسی لیے چلائی ہیں کہ ملک میں کچھ تبدیلی آئے، کچھ بہتری آئے، مطلب کہ آزادی، یہ سب چیزیں چلتی آئی ہیں مختلف وجوہات سے۔ لیکن اب جو گورنمنٹ ہے جب سے یہ آئے ہیں، انہوں نے کئی چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے، جو کہ پہلے سے ہمیں بہت سالوں سے نظر نہیں آئی، اور کوشش کر رہے ہیں، آئینی طور پہ بھی کوشش کر رہے ہیں، نئے سے نئے قوانین بھی لا رہے ہیں، اور کئی اقدامات ہوتے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں کہ صرف باتوں کی کتابی صورتحال نہیں کہ جیسے بازار کے دور میں بیٹھے جی کام ہو رہا ہے، وہ صاحب نہیں ہے، چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ نہیں، وہ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ انٹرنیشنلی بھی ہمارا امیج بہت بہتر ہوا ہے، یہی نہیں کہ صرف ملکی طور پہ، انٹرنیشنلی ہماری جو سفارتکاری میں بھی ہم بہت آگے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں دنیا ایکنالج کر رہی ہے، ہماری باتوں کو سمجھ رہی ہے، سن رہی ہے، رسپیکٹ دے رہی ہے، بلا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہی مسئلہ ہے کہ لوگ نہیں ان کو پسند کر رہے۔ وجہ کیا؟ اس کی وجہ دیکھیں، اس کے بھی دو، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ ہم جسے کہہ لیں کہ ایکسیپٹنس ہماری جو سی ہے نا، اس میں ہم بڑے خسیس واقع ہوئے ہیں، بڑے کنجوس واقع ہوئے ہیں عام طور پر، کہ آپ وہ سونے کا محل بھی رکھ دیں گے تو وہ نقص نکالیں گے، لو جی یہ کون سا ہے۔ وہ مجھے یاد آ رہی ہے ایک حکایت سی کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، بزرگ تھا، ولی اللہ تھا بڑا، تو بیوی اس کی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی۔ وہ جب گھر میں لو تم نمازیں پڑھتے ہو، جعلی نیک بنے ہوئے ہیں، وہ جیسے میاں بیوی کا جھگڑا ہے وہ رہتا تھا۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ یار میں اس کو کیا اپنا ایسا کرشمہ دکھاؤں کہ یہ میری تابع دار بن جائے، پوری دنیا میری عزت کرتی ہے، میری مرید ہے، بیوی میری جون سی ہے وہ میری عزت نہیں کرتی ہے۔ تو وہ جب مسجد سے نکلے نا تو انہوں نے اپنے علم کے زور سے اڑنا شروع کر دیا، اور اپنے گھر کے اوپر سے وہ 2-3 چکر لگائے، نیچے بیوی ان کی دیکھ رہی ہے، تو ذرا فاصلے پر تھے، اوپر تھے، ظاہر ہے کہ وہ فلائٹ جو ان کی تھی نا ذرا اوپر تھی۔ تو اس نے جب دیکھ لیا نا کہ میری بیوی نے اچھی طرح سے مجھے دیکھ لیا، تو وہ اپنا باہر جا کر انہوں نے لینڈنگ کی، اور گھر میں آ کر جیسے ہی داخل ہوئے تھے بیوی پھر ان کے گلے پڑ گئی، تم بڑے نیک بنے پھرتے ہو، بڑی ولی اللہ بنتے ہو۔ ولی اللہ تو وہ تھا جیسے میں نے آج دیکھا ہے۔ کہتا کون؟ کہتا ابھی میں صدقے جاؤں، ایک نیک بزرگ آدمی تھے، پرواز کر رہے تھے، کہتا وہ تم مانتی ہو اس کو کہ وہ ولی اللہ ہی تھا؟ کہتی ہاں اس کو میں مانتی ہوں۔ تو اس نے کہا پھر اب یقین جانو کہ وہ میں ہی تھا۔ جب اس نے کہا نا کہ وہ تم تھے، تو وہ اس کی وائف بولی، اس نے کہا اچھا وہ تم سے؟ میں بھی کہوں کہ تم ایڈا ٹیڑھا ہو کے کیوں اڑ رہے ہیں؟ اس نے پھر نقص نکال دیا کہ ڈنگا ہو کے کیوں اڑ رہے ہیں تو یہ عادت ہے کچھ ہماری قوم کی بھی، ہمارے لوگوں کی۔ چیز ہے کہ ہمارے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کئی جگہوں پہ یہ چیز نوٹ کی ہے کہ کئی چیزیں نا غلط العام اصطلاحیں اور چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں جی، ہمارے کئی الفاظ بھی ایسے ہی ہیں جو ہم نے غلط ہی ایکسیپٹ کر لیے اور اس کو لغت کا حصہ بنا لیا، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو اتنے سالوں سے یہ سارا کچھ چلا آ رہا تھا ان حکمرانوں کے بارے میں وہ ابھی تک لوگ اس کو بھول نہیں پا رہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ان کی کرپشن، ان کی چوری یا اس کے اندر ان کی کوئی بدنیتی شامل ہے۔ وہ دیکھیں ٹرپنگڑا بھی کیا گیا، چور ڈاکو کہا گیا، تو لوگ اعتبار بھی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مخالفت ہے نا آپ کو سوشل لیول سے زیادہ آپ کو سوشل میڈیا پر دکھائی دے گی، اور اس سے ہی ہم متاثر ہو جاتے ہیں کہ شاید دنیا اس کے ہمارے حق میں نہیں ہے۔ کام ہو رہا ہے، جن کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ سمجھیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوامی لیول کے اوپر ریزسٹنس نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم برائیوں کے ساتھ بعض اوقات جڑ جاتے ہیں۔ میں نے ابھی تجاوزات کی آپ کے ساتھ بات کی ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگ چونکہ خود اس میں ملوث ہیں اس لیے پسند نہیں کرتے ہیں۔ ابھی ٹریفک کی بات ہوئی، لوگ رو رہے ہیں جی وہ 2,000 جرمانہ ہو گیا، وہ جی ہیلمٹ پہننے کے لیے کر رہے ہیں، بھائی آپ کے لیے ہو رہا ہے سارا کچھ، اور اب پھر پہن بھی لیے، اور 10 20 25 دنوں تک اس پر لگے رہیں آپ، یہ خود کہیں گے کہ حکومت نے بہت اچھا کیا۔ جب ایک نئے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے کہ ناؤ وی آر مور، آپ کہہ لیں کہ ایک ہم زیادہ سویلائزڈ شکل میں سامنے آ گئے ہیں، ہم زیادہ مہذب ہیں، اور زیادہ ہم اچھی شکل میں سامنے آئے ہیں، ہیلمٹ پہن رہے ہیں، اشارے کی پابندی کر رہے ہیں، اور ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا ٹریفک حادثات میں کمی آئی ہے، کتنا مرنے والوں میں کمی آئی ہے۔ بالکل اس پر ضروری ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا سختی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ نہیں اب یہ کام کر کے ہی ہم نے رہنا ہے، پھر لوگ اس کے عادت میں بھی آتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اپنے رجسٹریوں کی بات کی، اب بہت سارے لوگ جو ہیں قبضہ گروپ میں،
آپ نے سرکاری محکموں کے اندر جو بات کی، ابھی انہوں نے ایکشن لیا کہ ایک فورس بنائے گے ہم جو کہ اندر جی ملازمین اچھا کام نہیں کرتے ان پر ایکشن ہوگا اور جو نہیں کر رہے ہیں، جی آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے سرکاری ملازمین میں سے اکثریت کا جو حال ہے، دفتر کتنے بجے آنا ہے، جانا کتنے بجے ہے، درمیان میں نماز کتنی دفعہ پڑھنی ہے اور کام چوری کس طرح سے کرنی ہے، سب انہوں نے راستے نکالے ہیں. جب ان کے اوپر پریشر آئے گا تو وہی احتجاج کریں گے. آج ایک بڑا اچھا اسلام آباد میں قانون پتہ نہیں پاس ہوا ہے یا پیش کیا گیا، میں سن رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پینشن بھی لے رہے ہیں اور سیلری بھی لے رہے ہیں. اب دیکھیں نا، ٹھیک ہے. یہ ڈیول کام کر رہے ہیں ہاں جی کہ وہ پینشن ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کانٹریکٹ پر کہیں رکھ لیا جاتا ہے جی اور وہاں پر ہیوی ان کو سیلری دی جاتی ہے، جی پینشن بھی لے رہے ہیں، ادھر سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں، اور کافی لوگ ہوں گے. اور بھی بہت سارے گلیچز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. اچھا، جب یہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو میں کئی دفعہ یہ فیل کرتا ہوں کہ ہماری جو بحیثیت قوم، ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ ہم ایک قوم کا حصہ بنیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جو جیسا بھی اچھا برا چل رہا ہے ہمارا الو سیدھا رہے. وہ نا نکالنا پڑتا ہے، بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. ہم بڑے لمبے عرصے سے اس طرز کہن میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک اور میں واقعہ آپ کو سناؤں کہ ایک دیوتا تھا، اچھا اس کو دیوتاؤں کے دیوتا نے بھیجا کہ جاؤ زمین کے اوپر دنیا کے حالات پر پتہ کر کے آؤ، اچھا اور ہر نسل کا پتہ کرنا ہے وہ کیسے رہتا ہے، کیا کرتا ہے. یا اس نے کہا جی مجھے بھیجیں. اب وہ ایک فرشتہ ہے یا دیوتا ہے جو زمین پر آ گیا. اب وہ مختلف جگہوں پر گیا، انسانوں میں رہا، اس کے بعد وہ کہیں رہا، اس کے بعد کہیں رہا، پھر وہ جنگل میں چلا گیا، شیروں کے ساتھ رہا، بھیڑیوں کے ساتھ رہا، گیدڑوں کے ساتھ رہا، اینڈ کے اوپر وہ سوروں کے ساتھ چلا گیا. اور جہاں پہ جاتا تھا اس شکل میں جاتا تھا. ٹھیک، اب وہ سور کی شکل میں چلا گیا وہاں پہ، اور وہاں جا کے ایڈجسٹ ہو گیا. اچھا اب وہاں پہ اس نے رہنا شروع کر دیا، کسی کے ساتھ شادی کر لی، فیمیل سورنی کے ساتھ، بچے بھی پیدا کر لی. وہاں پہ اوپر جب کمینہ کا اجلاس ہوا نا، انہوں نے کہا یار ایک بندہ ساڑا بڑی دیر تک غائب ہے، اس کا تو پتہ کریں وہ کدھر ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ یار ایک بندے کی ڈیوٹی لگا کے جائیں اس کو تم لے کر آؤ، جو ڈسپلن کا دیوتا تھا اچھا یا جو وہاں کا جو سیکیورٹی ہیڈ تھا، وہ اپنے سپاہیوں کو لے کر نیچے آیا. اس نے ساری جگہوں پہ چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ بڑے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے. اب اسے وہ کہا کہ تم واپس آؤ اس میں سے نکلو، وہ کہتا میں نے نہیں جانا. اچھا اب وہ دیوتا ہے ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا، اور وہاں جنگ ہوتی ہے پراپر. اچھا وہ جنگ کر کے اس کو سور کی کھال سے باہر نکالتے ہیں پہلے اس کو مارتے ہیں. اب وہ یہ جنگ کرنی پڑے گی. صحیح بات. یہ جس ہم عادت میں پڑ گئے ہوئے ہیں نا، ایک لگژریس میں اور رشوت میں، کرپشن میں، جسے کہہ لیں کہ بددیانتی میں، تجاوزات میں، ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کو، اب حکومتوں کو اس کے اوپر ذرا اسٹرانگ سٹیپس کے اوپر آگے بڑھنا پڑے گا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے ڈیبیٹ ہے جس کو شروع کیا ہے، اس کو ہم آگے جاری بھی رکھیں گے. میرا خیال ہے کوئی مزید بات اگر آپ نے کرنی ہے تو ہم ضرور اس کو دیکھیں. مزید بات کریں گے. ہمارے پروڈیوسر اب ذرا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ڈیبیٹ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں لے کے جائیں اور اس کو ہم ذرا اور بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیں گے. تو اور میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جو سائن سمٹم ہے جی یہ بہرحال اچھائی کے سائن سمٹم کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی نوکا ٹوکی ہو رہی ہے اور وہ آگے سے ریزسٹنس آ رہی ہے. بہتری کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جی ہم اس پہ مزید آگے گفتگو جاری رکھیں گے. اور آج ہم نے اپنے تبدیلی کی اصل بات جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہم واقعی تبدیلی چاہتے ہیں یا صرف ہم تبدیلی کا ایک ڈھونگرے چاہتے ہیں. تو ہم اس پہ مزید بات کریں گے اور اس کو ذرا مزید بڑے پیمانے پہ اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. آج کی آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.